یہ ضلع خیرپور کا تاریخی شہر پیر جو گوٹ ہے، یہاں قدم قدم پر پیرانے پگارا کی رشد و ہدایت، ان کی علمی میراث اور تاریخی کارناموں کا فیض آج بھی فضاؤں کو مہکاتا ہے۔ پیر جو گوٹ میں ہر صبح اسلام کی نشاط ثانیہ کی یاد دلاتا ہوا ایک سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی سرزمین سے جنم لیا سندھ کے عظیم سپہ سالار، حر تحریک کے روح رواں اور بر صغیر کی آزادی کے لیے 11 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیان والا باغ میں انگریز جنرل ڈائر نے مظاہرین پر اندھا دھند گولیاں برسا دی۔ اس سانحے میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ یہ سب کچھ نوجوان صبغت اللہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہیں سے ان کے سینے میں انگریز سرکار اور سامراجی قوتوں کے خلاف نفرت اور انتقام کے شعلے بھڑکنا شروع ہو گئے تھے۔ طاقت کے اسی بے دریغ استعمال نے سب سے پہلے پیر صبغت اللہ کو انگریز کی مخالفت پر مائل کیا۔ سندھڑی ساری جو نارو سور باچا زندہ باد، اعلیٰ حضرت پیر پگارو، اعلیٰ حضرت پیر پگارو، سور باچا زندہ باد۔ حر جماعت اور پگارا خاندان کی خدمات سندھ کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کے بزرگوں نے 18ویں صدی کے اوائل میں حروں کی ایک فورس سید احمد بریلوی کی مدد کے لیے راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد پر بھیجی تھی۔ تو اس میں ایک فقیر تھا لاڑ کی سائیڈ کا، وہ اس کی کاسٹ تھی وہ سولنگی، مطلب کہ ماچھی کہتے تھے لیکن سولنگی تھا۔ وہ آ گیا، مطلب لیٹ سے آیا، پہلے جو قافلے میں جتنے بندے جانے تھے وہ تو مکمل ہو گئے۔ اس نے آ کے عرض کیا کہ قبلہ مجھے بھی بھیجو ان کے ساتھ۔ تو بادشاہ نے بولا کہ بھائی اب جو ہے جو بندے جتنے بھی بھیجنے تھے وہ تو ابھی مکمل ہو گیا قافلہ، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اگر ایسا کوئی موقع ہے تو آپ کو بھیجیں گے۔ اس نے فقیر نے ضد کیا، نہیں میں کو بھیج پگارا، میں کو بھیج پگارا، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ جو ہمارا نعرے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بھیج پگارا جو لگاتے ہیں نعرہ، وہ وہاں سے ہی شروع ہوا ہے۔ بھیج کا لفظ ہے مطلب بھیجنے والا، اور پگارا مطلب گادی نشین جو پگ جس کے اوپر ہے اس کو پگارا کہتے ہیں۔ اچھا صرف حر، دوسرے نہیں، کیونکہ دوسرے اس طرح کے لوگ موجود ہی نہیں تھے جو ان کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھتے کہ ایک ہتھیار بند کوئی تحریک چلائی جائے انگریزوں کے خلاف۔ میں نہیں سمجھتی کسی نے بھی یہ کوشش کی تھی۔ چھوٹی عمر میں اس نے برے صغیر میں ایسی تحریک چلائی جو خود انگریزوں نے بولا کہ ہم جو ہے اس تحریک سے پریشان ہو گئے۔ صرف 12 برس کی عمر میں صبغت اللہ کو اپنے والد شاہ مردان شاہ کی گدی سنبھالنے کا موقع مل گیا اور تاریخ کے چھٹے پیر پگارا کا تاج ان کے سر پر سج گیا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد انہوں نے سب سے پہلے انگریز سرکار کے مقرر کردہ استاد سے خود کو الگ کیا۔ انگریز اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ صبغت اللہ اپنے پرکھوں کی روایتوں کے بڑے امین بن کر ابھرنے والے ہیں۔ پیر صاحب نے نہ صرف سامراجی قوتوں کے خلاف اعلان بغاوت کیا بلکہ انگریز فوج کے ظلم و ستم کا شکار اپنے پیروکار حروں کو متحد کرنے کے لیے بھی سینہ سپر ہو گئے۔ وہ ایک عظیم فریڈم فائٹر تھے، انہوں نے سندھ دھرتی کے لیے قربانیاں دی، سندھ کی آزادی کے لیے قربانی دی، اور پاکستان مسلمانوں نے ہند کے لیے قربانی دی۔ انگریز فوج اور پولیس نے حروں کو عورتوں اور بچوں سمیت عقوبت خانوں میں بند کرنا شروع کر دیا۔ کہ جو لوڑھا کہتے ہیں نا، کانٹے دار جو بنا دیتے ہیں، کوئی بلڈنگز نہیں تھی، لوڑھے تھے کہ آپ یہ کراس کر کے نہیں جا سکتے، پیچھے پولیس اور جو بھی تھے۔ اس کے اندر فیملیز کی فیملیز رہتی تھیں کھلے آسمان تلے، فیملیز فار ایئرز ٹوگیدر، سالوں سال وہ وہیں رہی۔ وہاں لوگ بچے پیدا ہوئے، لوگ مرے، ان کی قبریں، ان کی پیدائش، ان کا بڑا ہونا۔ بچو بادشاہ کا بیٹا جو تھا وہ بھی پیدا وہیں ہوئے، اور اس کی اولاد فیوچر وہ وہیں پیدا ہوئے۔ سندھ میں MNA ایک تھے وریام خاصیلی، انہوں نے بتایا میں خود وہاں پھنسا رہا ہوں اور میرے اس کے والدین وہیں پھنسے رہے۔ ان کی کمٹمنٹ کو کوئی سلام نہیں کرنے والا ہے۔ یہ ضروری تھا کہ ایک ایسی ڈاکیومنٹری بنائی جائے تاکہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ بتا سکیں کہ سوریہ بادشاہ کی شخصیت تھی کیا۔ سن 1871 میں بنایا گیا کرمنل ٹرائل ایکٹ سن 1900 میں سندھ پر لاگو ہوا، اور اس کا مقصد حروں کو انگریز کے خلاف اعلان بغاوت سے روکنا تھا۔ یہ قانون سن 1957 تک حروں پر لاگو رہا۔
تاہم سن 1941 سے 1946 تک ہروں کے خلاف انگریز سامراج نے سن 1942 میں سندھ اسمبلی سے اجلت میں پاس کروائے گئے ہر سیپرنس ایکٹ سمیت بے شمار کالے قانون نافذ کر کے ہروں کے لیے زندگی کی راہیں مسدود کیے رکھی۔ ہم جب برِ صغیر میں جو تحریکیں چلی ہیں اس میں جو لٹریچر دیکھا ہے یا اس میں جو ویڈیوز بنی ہیں، ڈاکیومنٹریز بنی ہیں، فلمیں بنی ہیں، وہ کام ہر تحریک پہ نہیں ہوا۔ وہ کیوں نہیں ہوا یہ آج تک ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جیسے انگریزوں نے سازشیں کی سوریہ بادشاہ کے خلاف اور ان کو پھانسی کی سزا دی، اسی طریقے سے پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کی رحلت کے بعد بھی سازشیں ہوتی رہیں اور تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ جون سن 1942 سے مئی سن 1943 تک مارشل لا بھی لاگو رہا۔ ان تمام قوانین کو ڈیفنس آف انڈیا رولز کے ساتھ نتھی کر کے ہروں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے اور انہیں غلامی سے آزادی کے نعروں کی پاداش میں جرائم پیشہ قرار دیا جاتا رہا۔ برٹش مارشل لا کے دور میں ہروں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کے احکامات تھے۔ ہر ایکٹ کے نفاذ نے قانون نافذ کرنے والوں کو ظلم اور بربریت کے تمام اختیارات دے رکھے تھے۔ ان پتھر دل سپاہیوں پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں پیر صبغت اللہ کی للکار نے ظالم کے ایوان ہلا دیے اور مظلوم کو نیا حوصلہ دیا۔ ہر جس سپہ سالار کی تلاش میں تھے وہ انہیں پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کی شکل میں مل چکا تھا۔ آزادی یا موت، وہ سوریہ بادشاہ نے اس لیے کیا کیونکہ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ مزید غلامی برداشت نہیں تھی، اور سوریہ بادشاہ نے وہ موومنٹ کو لیڈ کیا۔ یورپی تاریخ دان پیٹر اس میں کود جاؤ، کینال میں سوئمنگ آتی ہو نہیں آتی ہو کود جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لڑو، ان کے خلاف کلہاڑی لے کے وہاں ان کے برین گن یا آٹومیٹک ویپن ان کو اٹیک کرتے تو ہمارے جاتے تھے۔ سوریہ بادشاہ نے اپنے وطن کے خاطر قربانی دی، تو اس ٹائم پہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں کو جیسے حکم ملا اپنے مرشد کا کہ بھائی ہم لوگوں کو وطن کی آزادی کے لیے جو ہے لڑنا ہے، اور یہ دشمنوں سے جان چھڑانے کو یہ غیر ہے، وہ ان سے آزادی ہمیں چاہیے۔ تو ہمارے بڑے بھی اس ٹائم بھی ساتھ تھے۔ انگریز کو پیر صاحب کی دلیری سے خوف آتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری غاصبانہ طاقت اس مرد حر کی ہمت اور استقامت کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ انگریزوں کے خلاف پیر صبغت اللہ شاہ کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کسی بزرگ کو تصویر میں انگریز کے ہاتھوں کوئی سند وصول کرتا دیکھ لیا تو انہوں نے طیش میں آ کر یہ فریم شدہ تصویر زمین پر دے ماری تھی۔ ظالم حکمرانوں تک یہ خبر پہنچی تو وہ سیخ پا ہو گئے۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی المعروف سوریہ بادشاہ نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ تو جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے۔ اپنی انہی خوبیوں کے باعث وہ انگریز حکمرانوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے۔ انہیں زیر کرنے کے لیے انگریز سازشوں کے جال بن رہے تھے۔ سن 1930 میں 21 سالہ سوریہ بادشاہ کو بالآخر غیر قانونی اسلحہ رکھنے سمیت بے بنیاد الزامات لگا کر گرفتار کر لیا گیا۔ سٹی مجسٹریٹ سکھر کی عدالت میں ان پر مقدمہ چلا۔ خان بہادر محمد ایوب کھوڑو کی کوششوں سے پیر صاحب نے 500 روپے یومیہ پر اپنے وقت کے جس مہنگے اور قابل ترین وکیل سے قانونی مدد لی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد علی جناح تھے، جنہیں بعد ازاں تاریخ نے قائد اعظم کے نام سے امر کر دیا۔ اس مقدمے میں محمد علی جناح کی معاونت ایڈوکیٹ موتی رام ایڈوانی نے کی۔ مجسٹریٹ کو حکم تھا کہ ملزم کو اس کے وکلاء سے بھی نہ ملنے دیا جائے۔ مجسٹریٹ نے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے پیر صبغت اللہ کو غیر قانونی اسلحے اور اغوا جیسے جھوٹے الزامات کی پاداش میں 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ ایک کیس بنا کے اس نے ایک لڑکے کو پیٹی میں بند کر کے رکھا ہے۔ الٹیمیٹلی بعد میں پتہ چلا کہ اس کو بھی پیمنٹ اسپیشل برانچ سے ہو رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ اس کے یہ غیر قانونی اسلحہ ہے۔ آرمز ایکٹ میں پروویژن تھا کہ امپورٹنٹ لوگوں کو پرمیشن دی جائے ویپن رکھنے کی وداؤٹ اے لائسنس۔ وہ ایک لیٹر ایشو ہوتا تھا، تو پیر صبغت اللہ شاہ کو بھی 10-12 لائسنس 10-12 ویپنز کا اس طرح سے لیٹرز ملے تھے۔ تیسرا ایک قتل کا کیس تھا، وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ قائد اعظم وکالت کی 1930 میں قائد اعظم سکھر آئے جو پیر صاحب کا مقدمہ لڑے، مگر پھر بھی انہوں نے سزا دی۔ پورا کیس بنایا گیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف پیر صاحب نے سندھ کی چیف کورٹ میں تاج برطانیہ کو فریق بناتے ہوئے کرمنل اپیل دائر کر دی۔ عدالت نے ان کی سزا کو 10 سال سے کم کر کے 7 سال تک محدود کر دیا۔ محمد ایوب کھوڑو اس غاصبانہ فیصلے کے خلاف سندھ کے کمشنر جارج تھامس سے بھی ملے، مگر بے سود۔
انگریز پیر صاحب کی حمایت میں کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ سن 1942 کی حر تحریک پر گہری نظر رکھنے والے اس وقت کے ایک ایماندار سرکاری افسر میجر جنرل ریٹائرڈ وصال محمد اپنے مضمون میں رقم تراز ہیں کہ اس وقت کی بیوروکریسی میں افسران کی اکثریت پیر صبغت اللہ شاہ راجدی کے موقف کی خاموش حامی تھی، مگر انگریزوں کے وفادار کچھ افسران پیر صبغت اللہ کے خلاف انگریزوں کے پٹھو بن چکے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کوئی ثبوت دستیاب نہ ہونے کے باوجود عدالت نے سزا کا حکم برقرار رکھا۔ ظالم حکمران پابند سلاسل پیر صبغت اللہ کی عوامی مقبولیت اور عوام میں ان کے اثر و رسوخ سے اس حد تک خوفزدہ تھے کہ انہوں نے پیر صاحب کو سندھ کی جیلوں میں رکھنا تک مناسب نہ سمجھا۔ اپنے اہل خانہ، مریدوں اور دیگر ملاقاتیوں سے دور انہیں ڈھاکہ، رت نگری، راجشاہی اور میدنا پور کی جیلوں میں منتقل کیا جاتا رہا۔ یہ سب اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹنے والے اس مرد آہن کو قابو کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا، مگر پیر صبغت اللہ شاہ راجدی سوریہ بادشاہ عہد کر چکے تھے کہ سندھ دھرتی سے انگریز کے سیاہ راج کا خاتمہ ہی ان کا مشن ہے۔ اپنے رہنما کی رہائی کے لیے حروں نے سرکاری دفاتر کے باہر پرامن مظاہروں، دھرنے اور بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جیل میں بھی پیر صاحب پر سرکاری مظالم جاری رہے، یہاں تک کہ انہیں اپنی آواز ایوانوں تک پہنچانے کے لیے 8 روز تک بھوک ہڑتال کرنا پڑی۔ بالآخر ایک سیشن جج نے جیل کا دورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ پیر صاحب نے جیل میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ یہ جج پیر صاحب کی بھوک ہڑتال ختم کروانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے کلیکٹر کی جانب سے پیر صاحب پر جیل قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا اور بالآخر سزا کے 7 سال مکمل کرنے کے بعد سوریہ بادشاہ کو میدنا پور جیل سے 25 نومبر سن 1936 کو رہائی نصیب ہو سکی۔ کہ جب وہ رتنا گیری جیل اور جیلوں میں رہا تو وہاں پہ پیر صاحب نے بہت بڑی اسٹڈی کی، آزادی کے بہت سارے وہاں پہ جو لیڈران ہیں ان سے پیر صاحب کی ملاقات ہوئی۔ جب مکہ حج کے لیے گئے تو وہاں پہ بھی سیاسی آدمی سے پیر صاحب کی ملاقات ہوئی۔ رہائی کے بعد پیر صاحب دہلی اور کلکتہ کا دورہ کرتے ہوئے تقریباً 1 ہفتے بعد خصوصی ریل کے ذریعے روہڑی پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے روحانی ہستیاں، زمیندار اور مریدین سمیت ہر طبقہ فکر کے افراد کی بھاری تعداد اسٹیشن پر موجود تھی۔ اس وقت کے گورنر سندھ سر لینس لارڈ گریہم نے ایک بار پھر پیر صاحب کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے خیر سگالی کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے، مگر 7 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے پیر صبغت اللہ شاہ بر صغیر کی سیاست اور انگریز کی ریشہ دوانیوں کو خوب اچھی طرح بھاپ چکے تھے۔ مسلم لیگ، کانگریس اور انگریز کی سوچ کے دھاروں سے وہ